میلاد پاک کے صدقہ سے بخشش اور نجات فرمائے۔ اس نشست کو ہمارے لیے اخروی کامیابی کا ذریعہ بنائے، اعمال صالحہ میں ہمیں برکت اور کثرت نصیب فرمائے۔ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے مجالس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بعض راتوں میں ہمارے یہاں پہ منعقد ہو رہی ہیں، اور پورا ماہ مبارک دیگر جگہوں پہ آپ کو علماء خطباء کو سننے کا موقع ملتا ہے اور ملتا رہے گا۔ اس میں میلاد پاک کے تذکرے، محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے اور دیگر اس طرح کے موضوعات جو محبت کو جوان کرتے ہیں، جو آداب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوان کرتے ہیں، یہ ہماری مجالس میں اس طرح کے عنوانات پر گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ اس سال یہ ماہ میلاد کے جو خطبات آئیں گے جمعۃ المبارک کے، اس میں جمیع خطبات ماہ میلاد کے ہم حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پہ گفتگو کریں گے۔ گزشتہ سال عشاء کے بعد 12 روزہ ہماری جو مجالس تھی، ان میں سے 5 یا 6 مجھے یاد پڑتا ہے سیرت کے عنوانات تھے۔ تو اس سال ہم جمعہ کی وہ سیرت کے عنوانات جو بعد از عشاء مجالس میں تھے، آج اس سال ہم جمعہ کے خطبات میں سیرت کا کوئی پیغام سیکھتے ہیں، اور اس سے محبت کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی سنت کی اتباع کا شوق اور جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ محبت بھی ہے اس میں، اور اس میں آقا علیہ السلام کی سیرت اور سنت کی اتباع کا شوق اور جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ اب اس میں ایک بات بنیادی طور پہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کسی کا تعلق کسی بھی کام سے ہو، اس کا شغف کسی بھی کام سے ہو، معاشیات سے ہو، سیاست سے ہو، تجارت سے ہو، کسی معاملے میں اس کا تعلق اور شغف ہو، اس کا رجحان ہو، تو وہ اسی طرح کا مواد لیتا ہے۔ جس کا جو شعبہ جو کام ہے، اسی طرح کا مواد کتاب میں پڑھے گا تو انہی چیزوں کو پڑھے گا، آج کے اس جدید دور میں سنے گا تو انہی چیزوں کو سنے گا، بیٹھے گا تو انہی مجالس میں انہی باتوں کا تذکرہ کرے گا۔ تو یہ باتیں کتاب میں پڑھنے سے، سننے سے، ان کا تذکرہ کرنے سے ان کا اثر طبیعت میں، زندگی میں آتا ہے۔ آپ تاجر ہیں، تجارت کے حوالے سے آپ پڑھتے ہیں، تو وہ پڑھنا آپ نے اتنا پڑھا کہ اس کا اثر خود بخود آپ کی زندگی پہ نافذ ہو جائے گا۔ آپ اس کے اصول و قوانین کو سنتے ہیں، تو سننے کے ساتھ آپ جب سنتے رہیں گے تو سن کے اس کے اثرات آپ کی طبیعت پہ نافذ ہو جائیں گے، وہ خود بخود طاری ہو جائیں گے، ان کا رنگ چڑھے گا، جس صحبت میں آپ جائیں گے اس کا رنگ چڑھے گا۔ اس لیے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا رنگ چڑھانے کے لیے اس جمعۃ المبارک سے لے کے ماہ میلاد کے بقیہ خطبات جمعہ میں حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور عادات طیبہ کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ سن کے حضور علیہ السلام کی عادات کا رنگ ہماری عادتوں پہ چڑھ جائے، حضور علیہ السلام کے معاملات کا رنگ ہمارے معاملات پہ چڑھے، ہمیں کچھ نہ کچھ اثر ملے اس کا، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ آئے، آقا علیہ السلام نے زندگی کیسے گزاری ہے، معاملات کیسے کیے ہیں، تاکہ ہم ان کو پڑھیں، ان کو سنیں، پڑھنے اور سننے کے ساتھ وہ رنگ، اس کا فیض اور اس کا اثر ہماری زندگیوں میں بھی محسوس ہو سکے، اور ہم اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ نمونہ کہتے ہیں کسی چیز کو کاپی کرنا، جو نمونہ ہوتا ہے اس کو کاپی کیا جائے۔ ایک چیز ہے وہ آپ نے بطور نمونہ کے دے دی، اس چیز کو دیکھ لو، ایک جوتا تھا تو آپ نے موچی کو دکھا دیا،
یہ دیکھ لو یہ نمونہ ہے، اس جیسا بنا دو۔ وہ اس کو دیکھے گا تو اس جیسا بنا دیا۔ آپ نے کپڑا دیا کاریگر کو کارخانے میں، اس جیسا کپڑا بنا دو، تو جو آپ نے دیا وہ نمونہ ہے، اس جیسا وہ دیکھ کر بنا دے گا۔ تو نمونہ کہتے ہیں جس کی کاپی کی جائے، جس جیسا دوسرا بنایا جائے۔ سو اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات بہترین نمونہ ہے، یعنی بہترین کامیابی اگر تم پانا چاہتے ہو اور اچھے طریقے سے اپنی حیات اور زندگی کو گزارنا چاہتے ہو، دائیں بائیں اور کسی جگہ سے تمہیں قوانین، اصول اور یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ میرے رسول کو دیکھو، ان کی حیات نمونہ ہے، جیسے انہوں نے معاملات کیے ویسے تم بھی کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے بہترین نمونہ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک کا تمہارے سامنے ہے۔ اسی حیات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند گوشے آج کی اس نشست میں ہم لیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا، صحابیات کا، ازواج مطہرات کا بیان، آقا علیہ السلام کے معاملات شب و روز کے حوالے سے، اور ان کا فیض ان کو سنتے آئیں اور کوشش کریں کہ ان کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں، آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو کاپی کرنے کی کوشش کریں، اس نمونہ جیسا بنیں، اپنی زندگیوں کو ڈھالیں ان معاملات میں جو آج کی نشست میں آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے گوشے اس وقت میں جتنے آ سکیں گے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح جہاں پہ ختم ہوگی بات، پھر اگلی نشست میں آقا علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہی وہاں سے شروع کریں گے۔ امام ترمذی نے سنن ترمذی میں اس حدیث کو روایت کیا، پھر اسی طرح امام مسلم نے اس کو صحیح مسلم میں، مگر اس کے کلمات اور الفاظ کچھ مختلف ہیں، مگر امام مسلم نے بھی اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ان علی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی عادات کا بیان کرتے ہیں، حضور کے خصائل بتاتے ہیں امت کو کہ آقا علیہ السلام کی زندگی مبارک کیسی تھی، حضور علیہ السلام نے حیات کیسے گزاری۔ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس، آقا علیہ السلام تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ سخی، اجود الناس، سب لوگوں میں سب سے زیادہ سخی آقا علیہ السلام تھی۔ حضور علیہ السلام کو، اور امام مسلم نے جو کلمات بیان کیے، آقا علیہ السلام کا دل مبارک کھلا تھا، سینہ اقدس کھلا تھا، اجود الناس، سب لوگوں میں سب سے زیادہ سخی آقا علیہ السلام تھے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا پھر تو آقا علیہ السلام کی سخاوت دیکھنے والی ہوتی تھی، پھر وہ ماحول دیکھنے والا ہوتا جب آقا علیہ السلام اپنا دست عطا دراز فرماتے، اور اس کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسے جیسے آندھی تیزی کے ساتھ آتی ہے، آنن فانن، جیسے آندھی آتی ہے اور آندھی یوں چیزیں اڑاتی ہے، کہتے ہیں آندھی کی تیزی سے بھی زیادہ آقا علیہ السلام رمضان میں سخاوت فرمایا کرتے تھے، اس سے بھی زیادہ یہ رمضان کی سخاوت تھی۔ اور معمول کے مطابق آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ہمیشہ سخاوت رہی ہے، آقا علیہ السلام نے سخاوت کی ہے۔ اور اسی طرح ایک اعرابی آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، اعرابی تھا، پینڈو تھا، دیہاتی تھا، دیہی علاقوں سے آیا آقا علیہ السلام کے پاس، اور آ کے اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اتنی بکریاں دو کہ میری وادی بڑھ جائے، میں غنی ہو جاؤں۔ جب اس نے یہ بات کی، اب مانتا بھی نہیں ہے، کلمہ بھی نہیں پڑھتا، تو جواب اس کا کیا ہونا چاہیے کہ جا اپنا کام کر، جا کے تیرا ہمارے ساتھ کیا لینا دینا۔ حقیقتاً تو جواب یہ بنتا ہے، مانتا نہیں ہے، انکار کرنے والا ہے، کافر ہے، اور آ کے آقا علیہ السلام سے مانگ رہا ہے کہ مجھے اتنا دو کہ غنی ہو جاؤں، اور آزما رہا ہے کہ دیتے ہیں یا نہیں۔ پیغمبر آخر الزمان کی صفات تو پہلی کتابوں میں پڑھی ہیں، بڑا سخی ہوگا،
اور یہ آ کے آزماتا ہے کہ میں ان کا بھی نہیں ہوں، کلمہ بھی نہیں پڑھا ہوا، ان کی باتیں بھی نہیں کرتا، ان کی نعتیں بھی نہیں پڑھتا، ان کے احوال بھی بیان نہیں کرتا، مخالفت کرتا ہوں، تردید کرتا ہوں، انکار کرتا ہوں، مگر دیکھتا ہوں آج نوازتے ہیں یا نہیں۔ اس نے کہا اتنا دو کہ غنی ہو جاؤں۔ حدیث میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے اتنی بکریاں عطا کی کہ اس کی پوری وادی بکریوں سے بھر گئی، باندھنے کے لیے جگہ نہ بچی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انہیں ہانک اور لے جا، یہ تیری ہیں۔ اب اپنے دشمن کو دی ہیں۔ وہ بکریاں لے کے جانے لگا، اس نے کلمہ پڑھا آقا علیہ السلام کا، کلمہ پڑھا اور مال لے کے پھر بھی ابھی بھی آزما رہا ہے، لے کے چلا گیا اپنے قبیلے میں، جا کے قبیلے والوں کو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے آواز دیتا ہے اور بلاتا ہے، اور بلا کے کہتا ہے میرے قبیلے والوں سنو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، میں تو کلمہ پڑھ کے ایمان لے آیا ہوں، تمہیں بھی کہتا ہوں کامیابی چاہیے تو سارے چلو اور جا کے ان پر ایمان لے کے آؤ۔ وہ نبی اتنا نوازتا ہے، جب کسی کو دے دیتا ہے پھر تھوڑ نہیں چھوڑتا، کبھی نہیں چھوڑتا۔ جس کو وہ کچھ نواز دے وہ دے دے، پھر کمی نہیں رہتی، تھوڑ نہیں رہتی۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کہ اپنا تو کیا کوئی بیگانہ بھی آ جائے نہیں سنتا ہی نہیں کوئی۔ وہ تو وہ شخص آئے جو باتیں نہیں کرتا، نعتیں نہیں پڑھتا، وہ آ کے مانگے اسے نوازتے ہیں۔ اور اگر کوئی غلام نعتیں پڑھے، درود پڑھے اور پھر حضور سے سوال کرے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں کوئی۔ اپنا نہیں کہا، غلام نہیں کہا، امتی نہیں کہا، کہ نہیں سنتا ہی نہیں کوئی۔ کوئی میں عمومیت ہے، کوئی بھی ہو، جیسا بھی ہو، حالات جیسے ہوں، اعمال جیسے ہوں، تعلق جیسا ہو، کہ حضور سے سوال کرے نہیں سنتا ہی نہیں کوئی، مانگنے والا تیرا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ آقا علیہ السلام کے پاس کبھی مال جمع ہی نہیں ہوا، جو مال، یہ نہیں کہ مال آیا نہیں آقا علیہ السلام کے پاس، بڑا مال آیا، ڈھیر لگے مال کے، مال غنیمت آتا رہا، سونے اور چاندی کے ڈھیر لگتے رہے، مگر شام ہونے سے پہلے پہلے آقا علیہ السلام سب تقسیم فرما دیتے تھے، شام ہونے سے پہلے سب تقسیم فرما دیتے اور کچھ نہ بچتا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا آقا علیہ السلام کے پاس ڈھیر لگا ہے مال کا، صحابہ کو دعوت دیتے ہیں آؤ اور آ کے لے جاؤ، آ کے لینے والے آتے اور آقا علیہ السلام تقسیم فرماتے رہتے، سارا حتیٰ کہ جب تقسیم ہو چکا ہوتا اب پیچھے سے کوئی دیر سے آتا، وہ کہتا مجھے تو پتہ اب چلا ہے، دھوم اب سنی ہے حضور آپ کی سخاوت کی کہ آپ تقسیم فرما رہے ہیں، فرماتے اب تو ختم ہو چکا ہے۔ وہ واپس جانے لگتا تو آواز دیتے حضرت بلال کو، بلال مدینہ کے بازار میں جاؤ، فلاں دکان سے میرے نام سے ادھار لے کے اسے دے دو، مال آئے گا تو میں پھر بعد میں ادا کر دوں گا، مگر میری بارگاہ میں آیا ہوا کوئی خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ اجود الناس، سب سے زیادہ سخی تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے شہزادوں کی بھی بات سنیں، گھر والوں نے کیسے کاپی کیا ہے۔ امام جعفر الصادق، امام حسن کی بات، امام حسین کی بات تو کیا کرنی، وہ تو ہم کرتے رہتے ہیں اور آپ سنتے ہیں۔ اور پچھلی نشست میں امام حسن پہ گفتگو، جب قریب کے ایک دو نشستیں پہلے ہم نے گفتگو کی، 28 سفر کی مناسبت سے، ماہ سفر میں ہم نے گفتگو، غالباً پچھلا جمعہ یا اس سے پچھلا ہے، گفتگو کی تھی، تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ 3 مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے پورا مال اپنے گھر کا جمع کر کے اللہ کی راہ میں خیرات کیا ہے، 3 مرتبہ جتنی جمع پونجی تھی، اور وہ آج کے زمانے سے اربوں میں بنتی ہے، وہ سارا مال جمع کیا، ایک پائی بھی اپنے پاس نہیں رکھی، سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ اجود الناس یہ تھے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کی آل سب لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک جبہ بنوایا بڑا قیمتی اور بڑے شوق کے ساتھ آپ نے بنوایا اپنے لیے، انتہائی قیمتی تھا، کسی خاص موقع پہ پہننے لگے، غسل فرمانے آپ غسل خانے میں گئے
کہ غسل فرما کے اس کو پہنتا ہوں، کوئی خاص موقع تھا۔ دروازے پہ ایک سائل آ گیا، اس نے آ کے کہا کہ میں فقیر آدمی ہوں، پھٹا پرانا لباس ہے میرے پاس، یہ خاص موقع آ رہا ہے، تو اے نبی کے گھر والوں مجھے ہو سکے تو کوئی لباس دے دو۔ اس پر امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غسل خانے میں ہی خادم کو آواز دی کہ یہ جبہ اٹھاؤ اور اس فقیر کو دے دو۔ وہ قیمتی جبہ جو اپنے لیے سلوایا تھا اور بڑے شوق کے ساتھ اور انتہائی قیمتی تھا، کہ یہ اٹھاؤ اور اس فقیر کو جا کے دے دو۔ اس خادم نے آگے سے کہا کہ حضور اگر آپ خود اپنے ہاتھوں سے دے دیں گے تو اس کے لیے بڑی شرف کی بات ہوگی، فقیر کے لیے عزت افزائی ہوگی اس کی اور بھی۔ تو آپ نے جلال میں کہا کہ جو کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرو۔ غسل خانے میں جواب دیا کہ جو کہا ہے وہ کرو۔ اس نے وہ جبہ اٹھایا کہ جیسے آپ کی مرضی، اٹھایا اور اٹھا کے جا کے اس فقیر کو دے دیا۔ وہ فقیر لے کے چلا گیا۔ آپ بعد میں تشریف لائے باہر، پرانے کپڑے پہنے ہوئے، وہی جو پہلے پہنے ہوئے تھے وہ پہن کے تشریف لائے باہر۔ خادم نے کہا کہ جناب اگر آپ خود آ کے اپنے دستے مبارک سے اس فقیر کو دے دیتے، یہی جبہ دیتے، اس کے لیے بڑی عزت افزائی کی بات ہوتی، مگر آپ نے خود نہیں دیا، مجھے کہا اور سختی سے کہا کہ تم اسے دے دو، آپ خود کیوں نہیں دیا آپ نے؟ تو اس پر آپ نے فرمایا اگر میں تاخیر کرتا اور خود آ کے دیتا اور یہ خیال کرتا کہ نکل کے خود اپنے ہاتھ سے دوں گا تو مجھے اندیشہ تھا کہ شیطان کہیں مجھے برگلا نہ دے اور میرے دل میں یہ وسوسہ نہ ڈالے کہ اسے تو لباس کی ضرورت ہے، فقیر آدمی ہے، اس کا کام تو پرانے سے بھی چل جائے گا، اسے پرانا دے دو، خود شوق سے بنوایا ہے، خاص موقع پہ پہننا ہے، اہل بیت اطہار کا شہزادہ ہے، خود نیا پہن لے۔ فرمایا اس خیال کے پیش نظر کہ شیطان کہیں مجھے برگلا نہ دے کہ خود کے لیے نیا رکھ لے، اسے فقیر کو پرانا دے دے، اس کے برگلانے سے پہلے میں نے کہا یہ خیال بعد میں آئے، میں پہلے یہ نیا لباس اس فقیر کو دے دیتا ہوں۔ یہ ہے سخاوت۔ کان اجود الناس، آقا علیہ السلام کا سارا فیض حضور کی آل میں منتقل ہوا ہے، عادات، خصائل، نور، خون، ہر ایک شے آقا علیہ السلام کی حضور کی اہل بیت اطہار میں منتقل ہوئی ہے۔ تو یہ سخاوت ہے کہ جو چیز، جو خیال، پہلا خیال اللہ کی طرف سے دل میں آتا ہے، جب آپ کے دل میں کوئی خیال خیر کے کام کا آئے فوراً کر گزرے، فوراً کر گزرے۔ دوسرا خیال شیطان کی طرف سے آتا ہے، اب شیطان آ کے پھر ورغلاتا ہے کہ یہ تو اگر دے گا مال اللہ کی راہ میں دے گا تو تیرے پاس کیا بچے گا، فلاں وقت کے لیے بچا کے رکھ لے، کل کو بیماری ہوگی تو کام آئے گا، پریشانی آئے گی تو کام آئے گا، حادثے کے وقت کام آئے گا۔ جب ہم یہ بچا بچا کے رکھتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں، عارف لوگ کہتے ہیں اللہ کی معرفت سے پہلے شیطان کی معرفت حاصل کرو، کہتے ہیں پہلے شیطان کو پہچانو، جب تک شیطان کو نہیں پہچان سکو گے اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، یہ کون ہے جس کا انکار کروایا جا رہا ہے کہ نہیں ہے کوئی؟ کس کا انکار ہے؟ صوفیاء کہتے ہیں پہلے شیطان کا انکار کر، پھر رحمان کی معرفت کی طرف آ۔ پہلا خیال جو آتا ہے وہ فوراً کر گزریں، بعد میں یہ شیطان، یہ نفس آپ کے قلب پر حاوی ہوگا، یہ آپ کو خیر کا کام کرنے نہیں دے گا۔ قرآن مجید نے خود کہا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ تنگی، بخیلی، مال کی محبت طبیعتوں میں، دلوں میں رکھ دی گئی ہے، اور مال کو خرچ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتے ہیں یہ طبیعتوں میں، دلوں میں بسا دی گئی ہے۔ جب آپ سوچ میں پڑیں گے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، پھر آپ پھسل جائیں گے۔ آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں، ارادہ کریں کسی جگہ پہ خرچ کرنے کا، دینے کا، اور ارادہ کریں تاخیر کا، پھر شیطان آپ کو پھسلا دے گا، آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے۔ آنے واحد میں جیسے ہی یہ خیال بنا، الشیطان، قرآن مجید نے کہا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، قرآن مجید نے فرمایا شیطان تمہیں فقر کے خوف سے ڈراتا ہے، اللہ کی راہ میں دے گا تو تیرا مال جاتا رہے گا، بیماری میں کیا کرے گا، پریشانی میں کیا کرے گا، حادثے میں کیا کرے گا، شیطان تمہیں ڈراتا ہے۔ اور پھر اگر ہم بیماری سے، حادثے کے ڈر سے، کل کے لیے جب ان ڈروں سے ہم مال کو بچا بچا کے جمع کرتے ہیں، اور جہاں پہ دین، اسلام اور رب مانگتا ہے
کہ इस जगह पे माल दो, हम नहीं देते कि बीमारी के वक्त में काम आएगा। फिर बीमारी आ जाती है, फिर हादसा आता है, परेशानी आती है, औलाद बीमार हो जाती है, हम कहते हैं चलो इसे लेके चलो डॉक्टर के पास, और वो माल वो रिस्क जो बचाते हैं वो डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, वो गाड़ी वाले के पास पहुंचता है, वो माल फिर आगे निकल जाता है, पहुंच जाता है। वो बीमारी आनी नहीं होती, मगर चूंकि हम कहते हैं शर आ सकता है, बीमारी आएगी, उसके लिए बचा के रखता हूं, वो शर आना तो नहीं होता, हमारे बार बार कहने, सोचने और रखने की वजह से वो शर आ जाता है, फिर हादसा पेश आ जाता है। और ये अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा मैं, ये हदीस है आका अलैहिस्सलाम की, इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद में रिवायत किया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स शदीद अलालत में हो, मर्ज में हो, लाइलाज मर्ज हो, इसका उसे शिफा हो जाती है। किस वजह से? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम समझते हो कि दवाई ली, उससे असर मिला और शिफा याबी हुई? किसी पे हादसा आया, टल गया, परेशानी आई, टल गई, फरमाया तुम समझते हो कि ये सबब किया था, इस वजह से टला? फरमाया नहीं, गौर कर अपनी जिंदगी में, वो जो फुला वक्त तूने एक भूखे को खाना खिलाया था, उसको खाना खिलाने के सदके अल्लाह ने लाइलाज मरज से तुझे शिफा याबी दे दी। तेरी औलाद से ये मुसीबत रब ने दूर कर दी है जो तूने फुला कमजोर की जब उस वक्त मदद की थी। रब फरमाते इसके औलाद पे जो हादसा आने वाला उसे उठा लिया जाए। तो ये शैतान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया तुम्हें बरगलाता है, तुम्हें डराता है, फकर का खौफ दिला दिला के, अगर आज देगा तो कल को क्या करेगा। वल्लाहु यईदुकुम मगफिरतम व फदला, और अल्लाह तुम्हें मगफरत की तरफ और फजल की तरफ और ज्यादती की तरफ बुलाता है और दावत देता है। रब कहता है मेरे रास्ते में अता कर, तू जितना देगा तू अपनी शान के मुताबिक देगा, देख फिर मैं तुझे अपनी शान के लायक दूंगा। फदला, रब कहता है तुझे ज्यादती के साथ दूंगा। और नेमत को बढ़ाने का एक ही नुस्खा और कायदा है, नेमत को तकसीम किया जाए। इल्म है, इसको बढ़ाना चाहते हैं तकसीम करें, बांटें। दौलत है, बढ़ाना चाहते हैं तकसीम करें। इज्जत है आपके पास, आप चाहते हैं ज्यादा हो, इज्जत देना सीखें लोगों को, इज्जत को तकसीम करें। एक ही नुस्खा है नेमत की ज्यादती का, नेमत को ज्यादा बांटें, तकसीम करें। जितना आप बांटेंगे उससे कई गुना ज्यादा आपको अता होती चली जाएगी। तो ये आका, हम दूर इस तरफ निकल आए इस तफसीलात में। आका अलैहिस्सलाम सैयदना हैदर कर्रार हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत को बयान करते हुए फरमाते हैं, काना अजवदन नास, सबसे ज्यादा सखी थे आका अलैहिस्सलाम, सब लोगों से ज्यादा। कभी भूखा आता, मिस्कीन आता, गरीब आता, यतीम आता, फकीर आता, कभी किसी को खाली नहीं लौटाते थे। दीन को जरूरत पड़ती कभी खाली नहीं लौटाते थे। आका अलैहिस्सलाम हमेशा तकसीम फरमाते, गरीबों के काम आते, यतीमों के काम आते। और ये मैंने आपको नुस्खा बता दिया इसका, कुरान मजीद की आयत से इस्तिदलाल करते हुए। अगर आप अल्लाह की राह में देना चाहें, गरीब को, मिस्कीन को, फकीर को, मस्जिद को, मदरसा को, खैर के काम पे, किसी जगह पे खर्च करना चाहें, जैसे ही इरादा बने फौरन खर्च कर दें। अगर देर करेंगे तो शैतान आपको फिसला देगा, फिर आप वो खैर नहीं पा सकेंगे। तो ये एक पैगाम तो आज की इस सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशिस्त से ये पैगाम याद करके लेके जाएं। हमारे मुआशरे में ऐसे लोग, आपका मुशाहदा भी होगा और मेरा मुशाहदा भी है, और आप कसरत के साथ ये आपका मुशाहदा होगा ना, ये किसी को हिट करने के लिए बात कह रहा हूं, ये उमूमन बशमूल मेरे, हम सब इसी मुआशरे में रहते हैं, हम सब का यही हाल है। हम माल खर्च करेंगे लग़वियात में, फजूलियात में, सिर्फ अपना झूठा नाम बनाने के लिए, और बसा औकात ऐसी जगहों पे माल खर्च करते हैं, और अन्ना धुंध जिसे कहते हैं, माल खर्च करते हैं जहां पे 7 गुना भी होता है, मगर माल खर्च करते हैं कि हमारा झूठा नाम बने, हमारी झूठी इज्जत बने। उस झूठे नाम और इज्जत की वजह से क़यामत के दिन पकड़ा जाएगा और हिसाब देना पड़ेगा। इस नेमत को दिया था, कहां पे खर्च किया, कैसे खर्च किया। बड़े धड़ल्ले से खर्च करते हैं, मगर अगर खैर के मामले पे खर्च करने का कहा जाए, और ऐसे नामी लोगों को मैं जानता हूं, नाम नहीं लेना चाहता, नामी लोगों को खैर के काम पे उन्हें खर्च करने की दावत दी जाए, सोच बेचार का कह के गुजर जाते हैं।
مگر یہ بات یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ ضرور خرچ کریں، لازم خرچ کریں، بات یہ کہہ رہا ہوں فضولیات میں دھڑلے سے خرچ کرنا اور خیر کے کاموں میں یوں آ کر کے گزر جانا، یہ سوچنے کی بات ہے اور یہ اللہ کی طرف سے توفیق کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں اور اس پیغام کو اپنے سینوں میں، دلوں میں جگہ دیں اور یہ حضور کی صفت اپنی زندگی میں اتاریں، اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکے اجود الناس، طبیعتوں میں سخاوت لائیں، غریب ملے، فقیر ملے، یتیم ملے، مسکین ملے، مفلس الحال ملے، جتنا ہو سکے اس کی مفلسی کو دور کریں، اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کی مدد کریں۔ اس نعمت کی تقسیم سے اللہ آپ کو اور تقسیم کرے گا۔ پھر اس کے بعد جناب سیدنا حیدر کرار آقا علیہ السلام کی سیرت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَقَانَ أَشَدُّ حَيَاءً مِّنَ الْأُذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی حیا کا عالم یہ تھا جیسے کوئی دوشیزہ وہ اپنے مکمل پردے میں، چار دیواری میں ایک کنواری لڑکی کا جتنا حیا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ حیا حضور کی طبیعت میں تھا۔ ایک کنواری دوشیزہ خاتون جو چار دیواری میں گھر میں رہتی ہے، فی خدرہا، وہ اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں چار دیواری میں جتنا حیا اس کا ہے، جتنی حیادار وہ ہے، اس سے بھی زیادہ اشد حیا، اس سے بھی شدید اور زیادہ حیا آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ میں تھا۔ اس حیا کو اپنائیں، بے حیائی کا قول نہ زبان پہ لائیں، نہ بے حیائی کی طرف دیکھیں، نہ بے حیائی کو سنیں، نہ بے حیائی کی طرف جائیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی سیرت کا پیغام ہے، ہمارے محبوب کا پیغام ہے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جنہوں نے ہمارے کام آنا ہے، جن کی سیرت میں ہماری کامیابی اور فلاح ہے، ان کا راستہ یہ ہے، ان کا کام انہوں نے تو یہ کیا ہے۔ عارف لوگ، عاشق لوگ، حضور کی کچہری کو پانے والے، ان کا حال یہ تھا۔ ایک صوفی تھا، اس نے زندگی بھر خربوزہ نہیں کھایا۔ کسی نے کہا حلال چیز ہے کیوں نہیں کھاتا؟ اس نے کہا میرے علم میں نہیں آیا کہ آقا علیہ السلام نے کبھی کھایا ہو، تو جو کام میرے محبوب نے نہیں کیا میں نہیں کرتا۔ یہ تقوی کی بات ہے، حلال حرام نیچے رہ جاتا ہے، تقوی کی بات آ جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر ایک وادی میں سواری پہ سوار ہیں، چکر لگا رہے ہیں، کسی نے کہا جناب کوئی کام ہے یہاں پہ؟ کام ہے تو آپ پہنچ گئے ہیں، کر لیں، یہ بار بار چکر لگانا، گھومنا یہ کیوں کرتے ہیں؟ کا کام کاج تو کچھ نہیں، بس ایک دن آقا علیہ السلام کو دیکھا تھا حضور یہاں پہ چکر لگا رہے تھے، میں تو یار کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، مجھے تو کام سے غرض کوئی نہیں۔ عاشق لوگ حضور کی کچہری کو پانے والے، ان کا حال یہ ہوتا ہے۔ تو یہ صفت اپنے اندر اتاریں اور کوشش کریں حیا کو اپنانے کی، حیا کو، اچھا کلام اپنی زبان پہ لائیں، اچھا بولیں، اچھا سننا، اچھا پہننا، اچھے کی طرف جانا، اچھی مجلس کو اپنانا، اور بری مجالس کو جن میں گالی گلوچ اور حیا کے منافی کام اور باتیں ہوں، ان مجالس کو چھوڑ دیں۔ کیوں چھوڑنی ہے؟ میرے محبوب کو یہ پسند نہیں ہے، ہمارے پیغمبر کو یہ پسند نہیں ہے، بس اس خیال کے پیش نظر ان کو چھوڑ دیں۔ پھر دیکھیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضان کیسے نصیب ہوتا ہے۔ میں حدیث کو، اسی ایک حدیث کی شرح میں ہم بات کو دور لے آئے اور اسی میں گھوم کے رہ گئے، بات کو ختم کروں حدیث تیزی سے عرض کر کے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَقَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ، کہتے ہیں جب کبھی آقا علیہ السلام کے سامنے ناگوار بات آتی، زبان سے کبھی آقا علیہ السلام نے غصے کا اظہار نہیں فرمایا۔ ناگوار معاملہ آتا، زبان سے کسی کو نہیں ٹوکتے تھے، بلکہ چہرہ مبارک سے لوگ پہچان جاتے، چہرہ مبارک پہ سرخی آ جاتی، لوگ سمجھ جاتے یہ کام آقا علیہ السلام کو پسند نہیں ہے۔ زبان سے کسی کو نہیں جھڑکا کبھی۔ تو یہ صفت آقا علیہ السلام کی اپنانے کی کوشش کریں۔ کبھی کوئی ہماری طبیعت کے خلاف بات ہو جائے، کوئی واقعہ ہو جائے، کوشش کریں زبان سے اس کو نہ جھڑکیں، اس کو نہ دبائیں، اس سے پیار سے، نرمی سے، شفقت اور محبت سے پیش آئیں۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 10 سال آقا علیہ السلام کا ذاتی خادم رہا ہوں، حضور کے گھر کا ملازم تھا، گھر میں آنا جانا تھا۔ کہتے ہیں 10 سال میں نے خدمت کی آقا علیہ السلام کی۔ کبھی ایسا ہوتا حضور کام بھیجتے، میں چھوٹا تھا چونکہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا، کہتا کھیل کے پھر بعد میں کام کر لوں گا۔ دیر ہوتی تو آقا علیہ السلام کو اس چیز کی ضرورت ہوتی تھی، حضور میری تلاش میں آتے، بچوں کے ساتھ کھیلتا پاتے۔ اب اس پر چاہیے تو یہ تھا غصے کا اظہار فرماتے، مگر کہتے ہیں خدا کی قسم 10 سالوں میں
میں نے بڑی غفلت کی، ایک بار بھی آقا علیہ السلام نے مجھے سختی سے کلام نہیں کیا، ڈانٹا نہیں ہے ایک بار بھی۔ اس طرح کا معاملہ بھی ہوتا تو آقا علیہ السلام پیار اور شفقت سے ہاتھ پھیر کے مجھے سمجھاتے، ایک بار بھی نہیں ڈانٹا۔ اتنی نرمی اور شفقت تھی آقا علیہ السلام کی طبیعت میں۔ لم یکن فاحشن ولا متفحشن، نہ آقا علیہ السلام بےہودہ بات کرتے تھے نہ بے حیائی کی بات کرتے، ہمیشہ اصول کے مطابق کلام، تھوڑا کلام کرتے۔ اس کلام آقا علیہ السلام کے کلام کرنے پر اگلی نشست ہماری ساری آقا علیہ السلام کے کلام پر اللہ کے فضل سے ممکن ہو سکا تو کلام پہ کریں گے۔ ولا صخابا فی الاسواق، بازاروں میں آقا علیہ السلام اونچی آواز سے چیختے چلاتے نہیں تھے۔ آج کل ہمارے ہاں بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، باہر گلی میں نکلے، بازار میں نکلے، چوک میں نکلے، بآوازیں بلند چیختے ہیں، او فلاں یوں آواز دی، فلاں کو خود بخود جا کے باتیں کرنا شروع کر دینی، بغیر وجہ کے کلام کرنا، چیخنا، چلانا، پکارنا، باتیں کرنا، اپنا تعارف کرنا، جسے ہم باتونی کہتے ہیں، یہ بڑی باتیں بڑی گپیں ہانکتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ ایسی نہیں تھی، اور حضور علیہ السلام نے ان چیزوں کو پسند نہیں کیا۔ ضرورت کا کلام اگلی نشست میں اس پہ گفتگو کریں گے۔ ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، اور آقا علیہ السلام کبھی کسی کی زیادتی کا بدلہ زیادتی سے نہیں دیتے تھے۔ ولیکن یعفو ویصفح، حضور علیہ السلام درگزر کرتے اور ہمیشہ معاف فرما دیتے، زیادتی کا بدلہ اچھائی سے دیتے۔ وکان اشجع الناس، اور آقا علیہ السلام بدلہ لینا چاہیں تو سب سے زیادہ بہادر تھے، بدلہ لے سکتے تھے، مگر کمال آقا علیہ السلام کا اخلاق اور ایمان، جس کو رب نے کہا انک لعلی خلق عظیم، بدلہ لینے کے باوجود بدلہ نہیں لیتے، کوئی زیادتی کرے تو معاف کر دیتے ہیں۔